یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 20 ستمبر 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون مادہ سنہری متن اعمال دینا لینے سے مبارک ہے۔ جوابی مطالعہ زبور۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین شادمان ہو، بے شمار جزیرے خوشی منائے، آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے، سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔ کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں۔ اے معبودو، سب اس کو سجدہ کرو، کیونکہ اے خداوند تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے، تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے۔ صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے اور راست دلوں کے لیے خوشی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ درسی واز بائبل میں سے حبقوق۔ خداوند اپنے مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ یوحنا۔ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ سلاطین۔ ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یزریلی نبوت کے پاس یزریل میں ایک تاکستان تھا جو سامریا کے بادشاہ اخیب کے محل سے لگا ہوا تھا۔ سو اخیب نے نبوت سے کہا کہ اپنا تاکستان مجھ کو دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے، اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر تاکستان دوں گا، یا اگر تجھے مناسب ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نقد دے دوں گا۔ نبوت نے اخیب سے کہا، خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ اور اخیب اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا، سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا منہ پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ اس کی بیوی ایزبل نے اس سے کہا، اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے، اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا، یزریلی نبوت کا تاکستان میں تجھ کو دوں گی۔ سو اس نے اخیب کے نام سے خط لکھے۔ اس نے یہ لکھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھا، اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے، اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے۔ تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنسار کیا کہ وہ مر گیا۔ اور خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہی اسرائیل اخیب سے جو سامریا میں رہتا ہے ملنے کو جا، دیکھ وہ نبوت کے تاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے۔ اور اخیب نے ایلیا سے کہا، اے میرے دشمن، کیا میں تجھے مل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ تو مجھے مل گیا، اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے، بس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے، اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کر دوں گا۔ لوکا۔ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔
बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गोलट के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके कहा, ऐ ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि ये तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी से कुछ नाहक लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। मरकस। फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बथेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल औरत ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक धैला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो हैकल के खजाने में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला है, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतात से डाला, मगर उसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ इसका था यानी अपनी सारी रोजी डाल दी। मत्ती। और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मत्ती। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाकर चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां न कीड़ा खराब करता है न जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। ग्रंथियों। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हर चीज काफी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचे लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा, और तुम हर चीज को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। सवाल: हस्ती का साइंसी बयान क्या है? जवाब: मादे में कोई जिंदगी, सच्चाई, जहानत और ना ही मवाद पाया जाता है, क्योंकि खुदा हाकिम कुल है, इसलिए सब कुछ लामुतनाही अक्ल और उसका लामुतनाही इजहार है। रूह लाफानी सच्चाई है, मादा फानी गलती है। रूह अबदी और हकीकी है, मादा गैर हकीकी और आर्जी है। रूह खुदा है और इंसान उसकी सूरत और शबीह, इसलिए इंसान मादी नहीं बल्कि वो रूहानी है। जो कुछ भी मादी है वो फानी है। 5 जिस्मानी हवास के लिए इंसान बतौर मादा और अक्ल एक साथ सामने आता है, मगर क्रिश्चियन साइंस ये पेश करती है कि इंसान खुदा का ख्याल है, और वाज़ह करती है कि जिस्मानी हवास फानी और झूठे भ्रम हैं। लेकिन साइंस इसे नामुमकिन पेश करती है कि मादी बदन को मादे की बुलंद सतह के साथ बाहम होने के वसीला, जिसका उल्टा नाम अक्ल लिया जाता है, इंसान होना चाहिए, यानी असली और कामिल इंसान, हस्ती का लफानी ख्याल, लाजवाल और अबदी इंसान। रूह और मादा ना तो एक साथ वजूद रख सकते हैं और ना ताउन कर सकते हैं, और इनमें से कोई एक दूसरे को इस तरह से खल्क नहीं कर सकता जैसे सच्चाई गलती को कर सकती है या इसके बरक्स हो सकता है। इस अकीदे के गायब होने के तनासुब में कि जिंदगी और जहानत मादे में है या मादे से हैं, लाफानी हकाइक दिखाई देते हैं, और उनका वाहिद ख्याल या जहानत खुदा है। रूह तक सिर्फ जिंदगी और सच्चाई और मोहब्बत के फहम और इजहार के वसीला पहुंचा जाता है। एक मंतकी और साइंसी नतीजे पर
محض اس علم کے ساتھ پہنچا جاتا ہے کہ ہستی کی دو بنیادیں مادہ اور عقل نہیں بلکہ صرف واحد عقل ہے۔ جیسا کہ خدا اصل ہے اور انسان الہی صورت اور شبیہ ہے، تو انسان کو صرف اچھائی کے اصل، روح کے اصل نہ کہ مادے کی خواہش رکھنی چاہیے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ عقیدہ روحانی نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی دوسرا مواد یا عقل ہے، اور یہ پہلے حکم کو توڑتا ہے کہ تو ایک خدا، ایک عقل کو ماننا۔ فریب نظری، گناہ، بیماری اور موت مادی فہم کی جھوٹی گواہی سے جنم لیتے ہیں، جو لامحدود روح کے مرکزی فاصلے سے باہر ایک فرضی نظریے سے عقل اور اصل کی پلٹی ہوئی تصویر پیش کرتی ہے، جس میں ہر چیز اوپر سے نیچے الٹ ہوئی ہوتی ہے۔ مادی حواس کی گواہی نہ تو مطلق ہے اور نہ الہی ہے۔ اسی لیے میں خود کو غیر محفوظ طریقے سے یسوع کی، اس کے شاگردوں کی، انبیاء کی تعلیمات اور عقل کی سائنس کی گواہی پر قائم رکھتا ہوں۔ یہاں دیگر بنیادیں بالکل نہیں ہیں۔ باقی تمام تر نظام، وہ نظام جو مکمل طور پر یا جزوی طور پر مادی حواس سے حاصل شدہ علم پر بنیاد رکھتے ہیں، ایسے سرکنڈے ہیں جو ہوا سے لڑکھڑاتے ہیں، نہ کہ چٹان پر تعمیر کیے گئے گھر ہیں۔ ساری فطرت انسان کے ساتھ خدا کی محبت کی تعلیم دیتی ہے، لیکن انسان خدا سے بڑھ کر اسے پیار نہیں کر سکتا، اور روحانیت کی بجائے مادیت سے پیار کرتے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے احساس کو روحانی چیزوں پر مرتب نہیں کر سکتا۔ ہمیں مادی نظاموں کی بنیاد کو ترک کرنا چاہیے، تاہم یہ منحصر ہے اگر ہم مسیح کو ہمارے واحد نجات دہندہ کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ بٹوا، مادے یعنی غلطی میں اپنا خزانہ جمع کرنا۔ ایوب نے کہا، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ بشر ایوب کے خیالات کو پھیلائیں گے جب مادے کی فرضی تکلیف اور خوشی سبقت رکھنا ترک کرتی ہے، پھر وہ زندگی اور خوشی، دکھ اور شادمانی کے جھوٹے اندازے لگائیں گے، اور وہ بے غرضی، صبر سے کام کرنے اور اس سب کو فتح کرتے ہوئے جو خدا کی مانند نہیں ہے، محبت کی نعمت حاصل کریں گے۔ ایک اونچے نقطۂ نظر سے آغاز کرتے ہوئے ایک شخص خود ساختہ بڑھتا ہے، جیسا کہ روشنی خود بغیر کسی کوشش کے روشنی کو خارج کرتی ہے، کیونکہ جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ یہ مادی وجودیت کے بھیانک نقلی نتائج کے مقابلے میں خیالات کی روحانیت اور روزمرہ کی مسیحت پسندی ہے۔ یہ نچلے رجحانات اور ناپاکی اور شہوت پرستی کی زمینی کشش کے مقابلے میں پاکیزگی اور صداقت ہے، جو حقیقتاً کرسچن سائنس کی الہی ابتدا اور کام کی تصدیق کرتی ہے۔ مادے کی فرضی زندگی پر عقیدے کے تیز ترین تجربات، اس کے علاوہ ہماری مایوسیاں اور نہ ختم ہونے والی پریشانیاں، ہمیں الہی محبت کی باہوں میں تھکے ہوئے بچوں کی مانند پہنچاتے ہیں۔ پھر ہم الہی سائنس میں زندگی کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ رہائی کے اس عمل کے بغیر کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کسی شخص کا خود کو غلطی سے بچانے کی نسبت سچائی کی خواہش رکھنا زیادہ آسان ہے۔ بشر کرسچن سائنس کے فہم کی تلاش کر سکتے ہیں، مگر وہ کرسچن سائنس میں سے ہستی کے حقائق کو جدوجہد کے بغیر چننے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ اختلاف ہر قسم کی غلطی کو ترک کرنے اور اچھائی کے علاوہ کوئی دوسرا شعور نہ رکھنے کی کوشش کرنے پر مشتمل ہے۔ انسانی ہمدردیوں میں اچھائی کو بدی پر اور جانور پر روحانی کو غلبہ پانا چاہیے، وگرنہ خوشی کبھی فتح مند نہیں ہوگی۔ اس آسمانی حالت کا حصول ہماری نسل کو ترقی دے گا، جرم کو تلف کرے گا اور امنگ کو بلند مقاصد عنایت کرے گا۔ گناہ کی ہر وادی سربلند کی جانی چاہیے اور خود غرضی کا ہر پہاڑ نیچا کرنا چاہیے، تاکہ سائنس میں ہمارے خدا کی راہ ہموار کی جا سکے۔ روح کے امیر اعلیٰ بھائی چارے میں ایک ہی اصول یا باپ رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور مبارک ہے وہ شخص جو دوسرے کی بھلائی میں اپنی بھلائی دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی ضرورت دیکھتا اور پوری کرتا ہے۔ انسان اسی جانب رواں رہتا ہے جہاں اس کی نظر ہوتی ہے، اور جہاں اس کا خزانہ ہے وہیں اس کا دل بھی لگا رہتا ہے۔ اگر ہماری امیدیں اور احساس روحانی ہیں تو وہ اوپر سے آتے ہیں، نیچے سے نہیں، اور وہ ماضی کی طرح روح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ سچائی تفصیل میں ہم سب کو مجبور کرے گی
کہ ہم فہم کی خوشیوں اور دکھوں کا روح کی خوشیوں کے ساتھ تبادلہ کریں۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔